پریشان ہو کس وجہ سے؟ پیسے نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ کیا تمہاری پریشانی کی وجہ اس لیے کہ تمہاری بہن کو طلاق ہو گئی، یا تم خود ایک لڑکی ہو، یا تمہیں طلاق ہو گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو بھرے مجمع میں ان کے چچا کے بیٹے نے طلاق دی تھی۔ پریشان ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پریشان ہو، کیا تمہاری پریشانی کی وجہ جاب کا نہ ہونا ہے؟ تمہارا بزنس نہیں چل رہا؟ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی آتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے، پھر بھی پریشان ہو، پھر بھی زندگی سے گلے شکوے تمہیں، پھر بھی اپنے مسائل تمہیں بہت بڑے لگتے ہیں، نا انصافی کر رہے ہو۔ ایک شخص جو اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، آزمائشوں نے اس کو گھیرا، بھوک نے اس کو گھیرا، لوگوں نے اس کو پتھر مارے، پھر بھی اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اپنے اوپر ہر آنے والی حالت پر صبر کیا، اچھی حالت پر شکر کیا، بری حالت پر صبر کیا۔ آفر صحیح نان مسلم کی طرف سے، چھوڑ دو یہ کام، اللہ کی طرف بلانا، لے لو بادشاہ، جس لڑکی سے چاہے اس سے شادی کرا لو، ٹھکرا دی۔ اللہ کی طرف سے آفر آئی کہ اے نبی، اگر آپ ہم سے یہ کہہ دیں کہ احد کا پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو ہم اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے اور پھر اس کے ساتھ چلا بھی دیں گے آپ کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے فرما دیا نہیں، میں تو اس حال میں رہنا پسند کروں گا کہ ایک دن پیٹ بھر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عارضی کر سکوں۔ دونوں جہانوں کے سردار جو لائف اسٹائل گزار کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی زندگی دی، پھر بھی گلے شکوے ہے، پھر بھی ہائے ہائے آپ کو، پھر بھی ناخوش ہو، اسٹریس میں ہو دنیا کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی حقیقت صرف اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ نے آپ کو بتا دی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس وقتی چیزیں آ جائیں گی، پیسے آ جائیں گے، دولت آ جائیں گی، گاڑی بھی آ جائیں گی، اور ایک اچھی بیوی بھی آ جائیں گی، لیکن اس کی حقیقت کتنی ہے اور اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکے؟ 100 سال 200 سال 100 سال بعد مر جاؤ گے، اب تمہاری ساری محنت تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کے لیے مانگی گئی وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو گے 100 سال تک، لیکن 100 سالوں کے بعد وہ چیزیں یہاں ہوں گی اور تم کہیں اور۔ چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشن گزر جاتی ہے، لنگڑے لوڑے پہ زندگی گزر جاتی ہے، مر جاتا ہے، اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، تم پہ بھی گزر جائے گی، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں اسٹریس میں مبتلا ہو؟ اتنا بڑا رب ہے تمہارے پاس چاہنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ جن کے پاس دنیا ہے اور ان کے پاس اللہ نہیں ہے، کیا خیال ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں؟ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور صرف ایک حقیقت اللہ ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور اس کا تعارف ہے، اس کا یقین ہے، اس کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کون سا شخص بننا چاہتے ہو، دنیا والے یا اللہ والے؟ چھوڑو یار، آزاد کرو خود کو دنیا کی غلامیوں سے، دنیا کی چاہتوں سے، ریلیکس رہو، ٹینشن فری ہو جاؤ، خوب اللہ کی عبادت کرو، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے، چھوڑو، کوئی گنہگار نہیں ہو تم، اللہ والے ہو تم۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار مت سمجھو کہ تم اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاؤ، اپنے آپ کو
कमजोर मत समझो कि अल्लाह की छोटी छोटी इबादतें हम पे फर्ज की गई है वो भी हमसे ना हो पाए ठीक से ढंग से और बोझ लगने लगे। कोशिश करोगे, बस यही चाहता हूँ।